اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج بھی ہم احباب نے، ہم سب نے تقریباً 1.5 پارہ تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سورہ بقرہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکامات ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ مختصر سی اس کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ الآیہ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اصل نیکی یہ کہ انسان اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور ایمانیات پر ایمان لائے۔ تو مین چیز جو دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا اشارہ دیا گیا تھا، اس میں فرمایا کہ وہ چیز اکثر نہیں، اصل انسان کے دل میں ایمان اور اعمال ہے۔ انسان ایمان اور اعمال والی زندگی گزارے گا تو یہ انسان اللہ جل جلالہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں ہوگا۔ آگے چل کے اسی سورہ بقرہ کی اگلی آیات میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے حوالے سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، روشن دلیلیں بھی ہیں اور فرق کرنے والی چیزیں بھی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو انسان صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ پائے، بحیثیت مسلمان اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو انسان رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے یا وہ ایسا شرعی مسافر ہے کہ سفر کے اندر ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ نہیں ہے کہ روزے معاف ہو گئے ہیں، بلکہ اس کو رمضان کے بعد 3 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ مشکل اور سختی والا معاملہ نہیں چاہتے۔ آگے چل کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ آگے چل کے پھر یہی رمضان کے روزوں کے حوالے سے یہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جس انسان نے افطاری کر لی ہے اس کے بعد جب تک جاگ رہا ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، اور جب جو ہی آنکھ لگ گئی سو جائے تو اس کے بعد وہ سحری نہیں کر سکتا تھا، بس اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ازواجی تعلقات بھی قائم نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی آسانی پیدا فرمائی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت مبارکہ میں 186 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں رات کے وقت میں حقوق زوجیت کا انسان کو اجازت دی اور اس کا اختیار دیا۔ آگے چل کے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ اندازے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ یہ چاند کا ایک قمری نظام چلتا ہے اور اس سورج سے ایک شمسی نظام چلتا ہے۔ اسلامی مہینے چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اسی انداز میں جو انگریزی مہینے ہیں، شمسی مہینے ہیں، نظام شمسی جو اس کا عیسوی وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، اس کا ذکر بھی یہاں آتا ہے۔ فرمایا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ ایک اور معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب حج کی نیت سے گھر سے نکل جائیں باہر، کسی ضرورت کام کے ذریعے واپس گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے واپس نہیں آتے تھے، پچھلی دیوار توڑ کے یا دائیں طرف سے آتے تھے یا کسی اور طرف سے کہ ہمارا حج نہ خراب ہو جائے، جس سفر میں جا رہے ہیں بھی ہم نکلیں۔ فرمایا یہ چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان دروازے سے نکل کے واپس بھیڑ کی طرف سے آئے، اصل چیز یہ کہ انسان کے اندر تقویٰ آئے، پرہیزگاری آئے۔ وقت البیوت من ابوابها، آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے سیدھے دروازوں کی طرف سے آؤ۔ آگے چل کے اسی آگے فرمایا کہ الحج و شروع معلومات، حج کا ذکر آتا ہے، حج کے مہینے جو ہیں کہ وہ مقرر ہیں، اور اس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کو چاہیے کہ کوئی فوش بات نہ کرے، گناہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے حج میں۔ حج کے اندر تو کرنا نہیں، حج کے علاوہ بھی انسان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنی جو ہے کہ وہ عزت و عظمت کو پیش کرتے ہیں۔ آگے چلے فرمایا یا ایھا الذین فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو شیطان اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور انسان اسی کی بات پہ چلتے چلتے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ اگلی آیات میں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ کے اندر فرمایا کہ اس میں احکامات ہے کہ مشرکہ لڑکی سے مومن مرد شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائے، اور ایسے ہی کوئی مومن مرد ہے وہ مشرکہ عورت سے نہیں کر سکتا، اور مومن عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی جی اہل کتاب ہے تو اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو جناب یہ اہل کتاب اب نہیں رہے۔ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ تورات میں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرے وہ مشرک ہے، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے چہیتا تصور کرے وہ مشرک ہے۔ مشرک و مومن کا آپس میں رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انسان کے عقائد و نظریات اسلامی عقائد کے ساتھ ٹکراؤ ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 221 میں یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاتوا النساء في المحیض، عورتوں سے مخصوص ایام میں ملاقات سے منع کیا ہے۔ اس سے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کھا پی سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مخصوص ایام میں عورت آتی تھی تو وہ لوگ اس کو اپنے گھر سے الگ کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ سے ختم ہوتا، پاک ہوتی، پھر اس کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، وہ معاشرے میں رہ سکتی ہے، لیکن حقوق زوجیت سے انسان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے چل کے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کے اندر جو رہنمائی کی ہے کہ 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جسے یمین لغو کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، اور ایک ہوتی ہے یمین الغموس۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے کہ انسان بات میں قسم سے ہر بات میں قسم کرتا ہے، یہ لغو ہے، اس کا فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ اس کا کوئی ثواب ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، یمین یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ وقت میں کوئی کام اس نے کیا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کر چکے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے غمس، کسی چیز کے اندر ڈوب جانا، تو یہ ایسی جھوٹی بات پہ قسم کھا کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے۔ تو دنیا میں تو اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہوتی ہے یمین منعقدہ، ایسی قسم جو آگے جا کے منعقد ہوتی ہے۔ بندہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اور آگے جا کے وہ کام کر دیتا ہے تو اس نے قسم توڑی ہے۔ اس میں دنیا کے اندر بھی کفارہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کا مواخذہ ہوگا کہ اس نے قسم کہہ کے توڑی کیوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر قسم کھا لیتا ہے اور قسم کھانے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے اس نے غلط بات کی قسم کھائی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ 3 روزے رکھ دے۔ آگے چل کے جو ہے کہ طلاق کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ طلاق مرتان، اس کے اندر لوگوں نے بڑا مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کے صاف الفاظ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، اگر اس کو چاہتا ہے، دل میں آتا ہے تو طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لے تو اس کی بیوی ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی عدت ختم ہونے کے ساتھ اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ ایک طلاق کوئی انسان دیتے حالت طور میں دے یا حالت حیض میں دے، حالت حمل میں دے یا کسی بھی حالت میں دے، طلاق ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ عورت امید سے ہے، جی حاملہ ہے تو طلاق ہو سکتی، جناب ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، 90 دن کا ٹائم ہے۔ اگر 90 دن کے اندر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ بیوی سے کہہ دے میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا کسی کے سامنے کہہ دیتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، میں اس طلاق سے رجوع کر کے اپنی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، یا قریب جا کے اس کو تقبیل کر لیتا ہے، بوس و کنار کر لیتا ہے، تو رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو طلاق دینے کا آپشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس ایک طلاق کا آپشن باقی رہ گیا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلاق کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا، بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، سال بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ لڑکی ہے کہتی ہے مجھے کوئی اور رشتہ پسند نہیں آ رہا، تو یہ دوبارہ ملنا چاہے تو نیا نکاح کر کے آپس میں خام و بیوی بن سکتے ہیں، یہ نیا نکاح ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرنا چاہتے کہیں اور بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اسے ہمیشہ محل کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ آگے یہی آیات میں تھوڑا آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آگے کل کے فین طلّہ کہا، پہلے 2 طلاقیں دے دی، ابھی یہ میں نے طلاق مرتان، یہ آیت نمبر 200 میں نے عرض کیا 29 میں آگے چلا فرمایا فین طلّہ کہا، اگر اس کے بعد اس نے ایک اور طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد ان تنكح زوجا غیرہ، اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور بندے سے نکاح نہ کر لے، جسے عرف عام میں حلالہ کہا جاتا ہے کہ 2 طلاقیں ان کے بعد تیسری طلاق دی ہے، اب اس بندے کی عدت 3 ماہ گزارے گی اگر وہ حاملہ نہیں ہے، حیض و نفاس والی ہے، اور اگر امید والی ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کسی اور بندے سے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد اس کے اندر حلالے کی شرط نہ رکھے، وہ خوشی سے نکاح کے بعد اگر وہ دیکھے کہ اس کے دل میں پرانے خامد کی محبت آ رہی ہے اور وہ خوشی سے اس کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزار کے واپس اپنے خامد کے پاس آ سکتی ہے۔ ان آیات میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی۔ ہمارے عرف عام میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دینے کے بعد میں کہتے ہیں جی نہیں 3 ہے، وہ 1 ہوتی ہے، 3 1 نہیں ہوتی، 3 3 1 ہوتی ہے اور 3 1 1 ہوتی ہے۔ آگے چل کے دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ جالوت اور طالوت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جالوت ایک کافر تھا اور بہت بڑی اللہ نے اس کو طاقت دی تھی۔ طالوت جو تھے یہ پیغمبر تو نہیں ہے، یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں یہ بادشاہ تھے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاص تبرکات ایک بکس میں جمع تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کا حادثہ، آپ کا جبہ اور یہ چیزیں اس کے اندر رکھی ہوتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا کوئی جنگ ہوتی تو اس کے وسیلے سے جنگ لڑتے تھے، وہ جب ان کے پاس ہوتا تو یہ فتح یاب ہوتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جالوت نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے تبرکات اٹھا کے لے گئے اور ان کے نوجوان بھی پکڑ لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ الوفن، وہ ہزاروں کی تعداد میں، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سارے پکڑ کے لے گیا، عورتیں لے لیے، بچے لے لیے۔ اب یہ یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس آئے، بعض شمائیل علیہ السلام کے پاس آئے جو اس وقت کے پیغمبر تھے کہ آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ایک بادشاہ دے، ایک لیڈر دے جو ہمارا سپریم کمانڈر ہو، ہم اس کی قیادت میں جا کر جالوت سے مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اب جب طالوت ان کا بادشاہ بنا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے کہ یہ غریب بندہ ہے، غریب بندہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ لوگ کہنے لگے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، کیوں جی، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ اللہ نے اس کو تو ایک پائی بھی پیسے کی نہیں دی ہوئی۔ تو بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کے بعد بہت سارے پیسے ہوں، بہت سارے خزانے ہوں، تو یہ غریب بندہ ہے، اس کو ہم بادشاہ نہیں مانتے۔ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو چنا ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہے کہ یہ جنگ کے لیے کمانڈر ایسا ہونا چاہیے، اس کی وجاہت بھی ہو، اس کے چہرے کا ایک ایسا تاثر ہو کہ دشمنوں سے ڈرے۔ وزادہ فی العلم والجسم، علم بھی اس کے پاس مضبوط ہو، وہ قیادت ہوتی ہے۔ اللہ نے قیادت کے 2 انتخاب یہاں کیے کہ جماعت کا لیڈر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا قد کاٹ بھی اچھا ہو اور علم بھی اس کے پاس ہو، وہ جماعت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے والے کو بادشاہ دیں گے یا جو ہے کہ کسی امیر کا بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی مان نہیں رہے تھے کیونکہ تھی تو بنی اسرائیل کی اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک نشانی دی۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، فرمایا کہ آپ ایک نشانی اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے تبرکات تھے، جس بکس کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا، وہ ان سے آپ کو ملیں گے، اور 2 فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل انسانی صورت میں آئے، اور جسے عام طور پہ ہم لوگ بیل گاڑی کہتے ہیں، ایسا ایک جو سواری تھی اس کے اوپر وہ تابوت رکھا ہوا تھا، اور طالوت علیہ السلام کے پاس آ کے رکھا اور انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد ان کی آگے جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، اب جب یہ ان کی قیادت میں جانے لگے تو انہوں نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان لوگوں سے کہا کہ تم ہزاروں کی تعداد میں، اللہ نے تمہارے پر آزمائش ڈالنی ہے، اللہ نے تم میں سے چھانٹی کرنا ہے، قیمتی لوگوں کو لے کے طالوت کے مقابلے میں لے کر جانا ہے، اور تمہاری آزمائش ایک نہر کے اندر سے ہوگی، تم نے نہر کے اندر سے گزرنا ہے، اللہ نے نہر میں گزرنے سے پہلے تمہیں شدید قسم کی پیاس لگانی ہے۔ اب وہاں آزمائش کیا ہوگی، فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی،
جو اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس میں سے کھائے گا پیے گا نہیں وہ ہم میں سے، ہاں إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جس کو زیادہ پیاس لگے تو وہ ایک چلو پانی پی لے، اس کی گنجائش ہے۔ اب جب یہ لوگ اس کے اندر سے گزرے تو فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، انہوں نے پانی پیا، پیٹ ان کے پھول گئے، 313 بندے بچے، ہزاروں وہیں فیل ہو گئے، کہنے لگے کہ اب ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو کامیابی دی۔ اس کے اندر آخری آیات میں ذکر آ رہا ہے کم من فیۃ قلیلۃ بِإِذْنِ، یعنی تھوڑی جماعتیں ہمیشہ اکثر غالب آئی ہے۔ یہ 313 کا بڑا عظیم فگر ہے۔ پوری کائنات میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ان انبیاء اور رسول میں 313 رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے والے 313 نفوذ قدسیہ تھے۔ اس امت کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، اس میں 313 صحابہ کرام تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دور میں بھی 313 بدری صحابہ جیسا ایمان لوگوں میں پیدا ہوگا وہ مسلمانوں کے غلبے کا سال ہوگا اور اللہ ہمیشہ ان کو غالب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت بہت بڑا بادشاہ تھا اور چھوٹے سے بچے، داؤد علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل کیسا ہوا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں گلیل تھی، تو آپ کو 2 پتھروں میں سے آواز آئی کہ ہمیں لے لو، ہم جالوت کی موت کا ذریعہ بنیں گے۔ پورے جسم پہ اسے زرہ لگائی ہوئی تھی، اور جب یہ لوگ آنے لگے، یہ وہی قوم عمالقہ، اگر آپ کو یاد ہو درس میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 بندے گئے تھے جنہیں لے کر گیا تھا قوم جو ہے عمالقہ کی طرف۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے اپنی گود میں 10 کے 10 بندے اٹھا دیے اور جا کر بیوی کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا کہ یہ 10 چونٹیاں مجھے مارنے کے لیے آئی ہیں، دل کرتا ہے کہ قوم مار کے مسل دوں، لیکن ان کہا نہیں، ان کو مارو نہیں، واپس دے دو، ان کو بھیج دو۔ یہ ایسے ڈر گئے کہ اب دوبارہ یہ نہیں آئیں گے۔ وہ ایسا خوف اور ڈر تھا کہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یا موسیٰ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ اتنا بڑا آدمی، اس نے کہا یار یہ تو 313 میرے بھائی ہاتھ کا کھیل ہے، ان کو میں کیوں مار کے آتا ہوں۔ اس کی قوم پیچھے تھی، تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 پتھر تھے، اس کی 2 آنکھیں ننگی تھی، باقی پورے جسم لوہے سے جو ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پہلی گلیل کا نشان لگایا، دائیں آنکھ میں لگا، سیدھا لگا، پھر بائیں ہاتھ میں لگا، وہ جالوت صاحب وہی ڈھیر ہوئے۔ ان لوگوں پہ اللہ نے ڈوب ڈالا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اگر ہمارے بابے کو مار سکتا ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کیا وہ ساری فتح اور کامیابی عطا کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 پارے کے اختتام ایسے کی ہے۔ 3 پارے کے شروع میں سورہ بقرہ کی سب سے عظیم آیت، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا عظیم تحفہ ہے جو انسان یقین کامل کے ساتھ صبح پڑھ لے، شام تک موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آگے چل کے اگلے رکوع میں 2 پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو نمرود کے ساتھ آپ کی بحث مباحثہ ہوا تھا، اس کا ذکر آتا ہے کہ نمرود نے آپ سے کہا کہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، بلکہ ایک بار کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ بات ہے۔ اس نے ایک بندہ جس کے اوپر سے موت کا فیصلہ ہوا تھا اس کو جیل سے رہا کر دیا، اور ایک آزاد بندہ جا رہا تھا پکڑ کے قتل کر دیا۔ کہتا ہے میں خدا ہوں، میں نے موت والے کو زندگی دے دی، زندہ کو موت دے دی۔ آپ نے سمجھے بے وقوف بندہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے فاتی بیا من المغرب، مغرب سے لے اللہ نے فبہت الذی کفر، اس کو ایسا لاجواب کیا کہ آگے بات ہی نہیں کر سکا۔ یہاں ایک دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا آتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ بستی کی چھت کے اوپر دیواریں گری ہوئی۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پرانی بلڈنگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے چھت گرتا ہے، دیواریں کھولے اس کے باقی رہتے ہیں، بعد میں پھر دیواریں بھی اس کے اوپر گر جاتی ہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ جی کبھی یہ بستی بھی آباد ہوگی، ان لوگوں کے اندر بھی کبھی زندگی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سمجھانے کے لیے ان کو جو ہے کہ وہ زمین پہ ہی موت دے دی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو سلا دیا، بہرحال وہ وہیں رہ گئے۔ آپ کے پاس گدھا بھی تھا، آپ کے پاس کھانا بھی تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کا کھانا بالکل تر و تازہ ہے، بالکل گرم روٹی ہے، پانی اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر الی الحمار، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، دیکھا اس کی ایک ہڈی ادھر، ایک ہڈی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں جوڑی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر چمڑا چڑھا، اور اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا جس طرح اس ہڈیوں کے ڈھانچوں کو میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، ایسے ہی میں ان بستیوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔
آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جی آپ یہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، 4 پرندوں کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر اس کے گوشت کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پہ اس کو رکھیں۔ 4 پہاڑوں میں رکھنے کے بعد پھر آپ ان کو آواز دیں۔ آپ جب ان کے جو سارے بعض روایات کے اندر آتا ہے کب وہ کبوتر تھا، مرغ تھا، جو چیزیں تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز دی، اور آواز دینے کے بعد جو ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ جُزْءًا ثُمَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ وہ آواز لگاتے تھے، ایک بوٹی ادھر اڑتی ہے، وہاں سے اڑتی، وہاں سے اڑتی، اور پرندہ مکمل ہو کے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ترتیب بتائی کہ میری قدرت ہے، میں کس طریقے سے انسانوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آگے چل کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ عام طور پہ آپ نے یہ سنا ہوگا نا، جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ 700 گنا بڑھاتے ہیں۔ وہ اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ یہ مکی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ ایک زمین میں ڈالتے ہیں، انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 سٹے بنتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر چھلی میں کم از کم 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا ایک دانے سے جو رب 700 دانے پیدا کرتا ہے، جو انسان اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتا ہے اللہ 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ فرمایا اتنا 700 پہ بند نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، یہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ ایمان والو آپ نے صدقات جو ہے نا لوگوں کو احسان جتلا کے اور اعزاز دے کے ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کوئی بندہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بعد میں کہو میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، یا اس کو تانے دیتا ہے، تو یہ انسان کی نیکی سارے ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے اندر جذبہ یہ ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ اس کے اندر جو ہے مزید اضافہ اور برکت دیتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اے لوگوں جب تم آپس میں کوئی معاملات کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ ایک گواہ کو درمیان میں لائیں اور آپ اس کو تحریر کروا لیں، اور جو تحریر کرنے والا ہے وہ بھی انصاف سے کام کرے، اور جو تحریر لکھوا رہا ہے وہ بھی انصاف سے بات کرے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بھول جائے تو یہ چیز اس کے سامنے رکھے۔ اس کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرام سے منع کیا سود سے، یہ سودی لین دین جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو آدمی سود کھاتا ہے فرمایا قیامت کے دن وہ ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جیسے کوئی آدمی شیطان جس نے چھونا جنات کا سر ہو۔ یہ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں جو مدہوش ہو، مرغے کا دورہ پڑا ہو، جو آدمی اللہ معاف فرمایا جملہ تو نہیں کہنا چاہیے، جیسے کوئی آدمی آج کل جو ہے نا وہ راکٹ بنا ہو اور اس نے کوئی خاص دھواں اپنے دماغ میں چڑھایا ہو تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، یہ پاگل و طرح نشے جیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو سود کھانے والا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا۔ اور فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو آدمی پھر بھی سودی لین دین کرتا ہے سب سے آخری درجہ اس کا ایسا ہے جیسے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہو رہا ہے کہ یہ وہ خاص آیات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عرش کے اندر سے ملی ہے، عرش کے نیچے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانوں میں سے خاص خزانے عطا کیے ہیں۔ قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا، یہ حرمین کے امام بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی چیز کبھی نہ بھولے، اسے قرآن کبھی نہ بھولے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی حافظہ دیں، وہ سورہ بقرہ کی 10 آیات رات کو پڑھ کے سوئے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور آیت الکرسی سے لے کر جو ہے کہ وہ خالدون تک، آمن رسول سے لے کر کافرون تک، یہ تینوں شروع میں درمیان آخر میں ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائے، کبھی بھی نسیان کی بیماری اس کو لاگو نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو بندہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہمیشہ پڑھتا ہے اس پہ جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اختتام کے بعد اندر پڑھی اس کے اندر اور بھی بہت سارے ضابطے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز بیان کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اٹھا سکتا ہے۔
جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پختگی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر، ایسا بوجھ نہ لا طاقت لنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی جو آیات ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم، لوگوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، جو انسان اس کو پڑھ کے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً قبول کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آیت نمبر 8 ہے۔ فرمایا جو بندہ ہمیشہ یہ دعا مانگے اللہ کبھی بھی خاتمہ میں سوء اس کو نصیب نہیں کرتے، ہمیشہ اس کو ہدایت ملنے کے بعد گمراہی نہیں ملے گی، جو اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن کریم کی بعض بنیادی چیزیں ہیں اس کے اندر واضح احکام ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، بعض وہ آیات ہیں جس کے اندر متشابہ ہیں، ملتی جلتی باتیں ہیں، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یہ مختلف چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ایمان لاتے ہیں، وہ اس میں بحث میں نہیں پڑتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یوم یکشف عن ساق، اللہ پنڈلی ننگی کیسے کریں گے، اللہ کیسے دیکھیں گے، اللہ کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت ہے، جن کے اندر شرارت ہے، وہ ایسی آیات کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کل من عند ربنا یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرما دیا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ انسان کو اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ آگے جا کے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ آپ سے محبت کرے تو آپ کو چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت ملے گی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سامان بھی ملے گا۔ درمیان میں سیدہ مریم کا ذکر بھی آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور سیدہ مریم کی والدہ نے عمران نے جو ہے کہ وہ نظر مانی تھی کہ اللہ جی جو بھی میرا بچہ یا بچی ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے وقف ہے، بیٹا ہے، وقف ہے، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی۔ جب بیٹی مل گئی سیدہ مریم تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ جی میں نے تو آپ سے بیٹا مانگا تھا، آپ نے بیٹی دے دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر تھی، سچے لوگ تھے، انہوں نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ان کو۔ تو اب ان کی کفالت کا مسئلہ تھا کہ ان کی تربیت کون کرے، یہ کس کے پاس رہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے، تو انہوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کی ترتیب یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ پانی تھا اس کے اندر انہوں نے قلمیں ڈالی، تو فرمایا جس کی قلم مخالف سمت پہ چل پڑے گی وہی اس کی پرورش کرے گا۔ تو وہ سب نے ڈالی لیکن وہ آگے چل پڑی، زکریا علیہ السلام کی واپس چلی، تو ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر دیکھا کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، تو آپ حیران ہوئے کہ انا لکی ھذا، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پاس سے بھیجے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگی کہ اللہ آپ بے موسمی پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں تو بے موسمی عمر میں آپ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہ اولاد دی۔ اس کے بعد تیسرے پارے کا جو اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یاد رکھو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا کے آئے گا ہمارے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، لوگوں یہ دنیا اعمال کی کام کی جگہ ہے، قبر حرام کی جگہ، آخرت انعام کی جگہ۔ کام کی جگہ وہ کام نہ کرے اس کو انعام کی جگہ پہ انعام نہیں ملتا۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تر کفر میں مر گئے، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جتنی کائنات پوری دنیا کی ہے وہ لوگ قیامت کے دن ساری سونے سے بھر کے دے دے اللہ تعالیٰ وہاں قبول نہیں کریں گے۔ دنیا میں دو آنسو بہا لیں، اللہ سے معافی مانگ لے اور جس کے حقوق لیے ہیں اس کے حقوق واپس کر دے تو بغیر سونا دیے اس کی بخشش ہو جائے گی اور جنت کا مقام مل جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا فرمایا کہ ساری کائنات سونے سے بھر کے دے دو، ولو افتدیٰ بھی فدیہ دے دو، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، قیامت کے دن کوئی ان کا حمایت اور دوست نہیں ہوگا۔ ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ہر لمحہ معافی مانگ کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق